नामुमकिन काम के लिए दुआ मांगने से मत रुकिए, क्योंकि दुआ ही जो है उसको मुमकिन करवा सकती है। अल्लाह सुब्हान व तआला है और बेशक अल्लाह सुब्हान व तआला हर एक चीज़ कर देने पर कादिर है। अल्लाह सुब्हान व तआला आपकी बर्दाश्त की ताकत को नहीं आजमाते हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला तो आपके ईमान का इम्तिहान लेते हैं, और इम्तिहान तो उन्हीं का लिया जाता है जिनको अल्लाह सुब्हान व तआला ने अपना दोस्त बनाना होता है। अल्लाह सुब्हान व तआला को आपकी बर्दाश्त की हद मालूम होती है, और अल्लाह सुब्हान व तआला कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ सकते हैं और ना ही आपको गमज़दा छोड़ सकते हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला के कुन का इंतज़ार करना है, क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं, और दुआएं जो हैं वो मुकद्दर पर भी भारी पड़ जाती हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला के हाथ देर ज़रूर है, लेकिन इनकार नहीं है। अल्लाह सुब्हान व तआला तो बस देर इसलिए कर रहे होते हैं ताकि आपकी आवाज़ को कुछ देर और सुन सके। अल्लाह सुब्हान व तआला की ताख़ीर जो है वो इनकार नहीं है। अल्लाह सुब्हान व तआला ने आपकी कहानी को ज़रूर मुकम्मल कर लेना है। महसूस हो कि आपकी तबीयत को अल्लाह सुब्हान व तआला के ज़िक्र से सुकून आने लग गया है, तो आप समझ लें कि अल्लाह सुब्हान व तआला आपको अपने करीब करना चाहते हैं और आपको पसंद करते हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला ने लिख दिया है आपकी चाह को आपका ही सिला। यूं ही तो नहीं, आपको बार बार दुआ मांगने की तौफीक मिल रही है। अल्लाह सुब्हान व तआला कभी भी बर्दाश्त से ज़्यादा नहीं आजमाते हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला तो आपके सब्र और तवक्कुल को देख रहे होते हैं कि आप जो हैं क्या अल्लाह सुब्हान व तआला से ही मुश्किल वक्त में दुआएं करते हैं, या मायूस होकर और परेशान होकर दुआएं करना छोड़ देते हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला आपके दिल की तकलीफ को सुकून में बदल सकते हैं, जबकि आप अल्लाह सुब्हान व तआला से मुश्किल वक्त में सिर्फ और सिर्फ दुआएं करें। अल्लाह सुब्हान व तआला तो मौजिज़ात कर देने पर कादिर हैं, और झोलियां भर दी जाती हैं। जहां इतना मांगा है वहां एक बार फिर मांग लीजिए। मुमकिन है कि अब जो है आपकी दुआएं कबूल होने ही वाली हों, और मौजिज़ात आपकी ज़िंदगी में आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हों। अल्लाह सुब्हान व तआला के सिवा दुनिया में ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो इंसान से कुछ छीन ले या अता कर दे। आप जो चाहते हैं वो मांगिए अल्लाह सुब्हान व तआला से। अल्लाह सुब्हान व तआला ने ही आपको देना है, और अल्लाह सुब्हान व तआला ज़रूर आपको अता फरमाएंगे। अल्लाह सुब्हान व तआला वही हैं जो हर नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं, हर ला हासिल को हासिल बना सकते हैं, हर अंधेरे को रोशनी में बदल सकते हैं, हर परेशानी के बाद आसानी ला सकते हैं। तो बस फिर आपने जो है अपनी दुआओं को जारी रखना है। मायूस और परेशान बिल्कुल नहीं होना है, और गमज़दा तो बिल्कुल होना ही नहीं है। अगर आपका तवक्कुल और यकीन अल्लाह सुब्हान व तआला पर है ना, तो यकीनन अल्लाह सुब्हान व तआला ने आपके लिए आसानियां कर देनी है, और आपके लिए मौजिज़ात की बारिशें होने लग जानी हैं। हर परेशानी अपने साथ बेशक आसानी लाती है। अल्लाह सुब्हान व तआला अपने बंदे को तन्हा कभी भी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला ही तो हैं सुब्हान व तआला ही तो हैं जो हमें टूटे हुए बिखरे हुए इंसान को अपने करीब कर लेते हैं, और कभी भी तन्हा नहीं छोड़ते हैं। जब दुआ की तौफीक मिली है तो आपने अल्लाह सुब्हान व तआला से मांगते रहना है, और बहुत जल्द अल्लाह सुब्हान व तआला ने आपकी अधूरी कहानी को मुकम्मल कर देना है, और फिर आपने खुश हो जाना है इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखे और बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब हो। आमीन सुम्मा आमीन। सबसे पहले आप लोगों को मैं जुम्मा मुबारक कहना चाहूँगी। मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत जुम्मा मुबारक हो, और अल्लाह पाक आप सब की इबादत को और दुआओं को कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारियों, आप लोग भी जो है दरूद इब्राहीम पढ़ लीजिए। मैं भी दरूद इब्राहीम पढ़ती हूँ। उसके बाद जो है आगे हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लोग जो है अपने नाम मुझे दुआ के लिए आज की वीडियो के कमेंट सेक्शन में भेज दीजिएगा, क्योंकि इंशाल्लाह कल आप सबके लिए दुआ करवाऊंगी, तो आप लोग मुझे लाजमी अपने नाम से कमेंट सेक्शन में भेज दीजिएगा। तो मेरी प्यारियों, आज की वीडियो में बहुत ही प्यारी सी जो 2 मिरेकल स्टोरीज हैं, मिरेकल ऑफ दरूद इब्राहीम, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। चंद सवालात जो हैं वो भी शामिल करना चाहूंगी। तो जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले कहती हूँ कि मैं कोई आलमा नहीं हूँ, कोई स्कॉलर नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ,
ایک عام سے انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاری، آج کا جو پہلا سوال ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپی، میرا آپ سے یہ کوشچن ہے کہ کیا آپی نماز کے بعد پراپرلی دعا مانگنی چاہیے، یا آپی نماز کے بیچ میں جیسے کہ فرض کے درمیان میں بھی ہم دعا مانگ سکتے ہیں؟ کیونکہ آپی میرا ہر رکعت کے بعد دل کرتا ہے کہ میں دعا مانگوں، اور مجھے بہت زیادہ رونا بھی آ جاتا ہے، بیچ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے باتیں کرتی رہتی ہوں، لاسٹ میں آپی دعا میں شدت ہی نہیں رہتی ہے۔ آپ پلیز بتائیے گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ وعلیکم السلام میری پیاری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاری، جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میں بھی خود سیکھ رہی ہوں، لیکن میں آپ کو میری پیاری بہن یہ کہنا چاہوں گی کہ سنت اور فرض کے بیچ میں تو ویسے بھی دعا کرنی چاہیے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ جیسے کہ آپ نے ایک رکعت کو کمپلیٹ کر لیا ہے، آپ ہر رکعت کے بعد جو ہے دعا کر سکتی ہیں، قبول اللہ پاک نے کرنا ہے۔ اور واقعی میں کبھی کبھار انسان کی کنڈیشن ایسی ہو جاتی ہے کہ دل کرتا ہے کہ جیسے کہ فرض پڑھ لیے، فرض کے بعد دعا کر لیں، سنت پڑھ لیے، سنت کے بعد دعا کر لیں، نفل پڑھ لیے، نفل کے بعد دعا کر لیں۔ تو جیسے مرضی آپ دعا کرنا چاہتی ہیں آپ دعا کریں، اللہ پاک سے باتیں کریں، اور دیکھیں جیسے کہ آپ نے بیچ میں دعا کر لی ہے نا، جس طرح کہ آپ کو موقع مل پا رہا تھا، آپ کا دل بار بار آپ کو کہہ رہا تھا کہ اب بھی دعا کر لو، اس طریقے سے کر لو، آپ دعا کرتی رہی ہیں، اللہ پاک سے بات کرتی رہی ہیں۔ آپ اللہ پاک سے بات کریں، دعا کریں، توکل سے اور یقین سے مانگیں، کیونکہ اللہ پاک نے ہی معجزات کرنے ہیں، اور اللہ پاک نے دعاؤں کو قبول کرنا ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو توفیق دی ہوئی ہے، جیسے مرضی جو ہے آپ دعا مانگتی رہیں، بس اللہ پاک سے مانگنا ہے، ادھر ادھر ہم نے بھٹکنا نہیں ہے۔ جب ہمیں توفیق مل رہی ہے، اور کسی بھی لمحے میں دعا کی توفیق مل رہی ہے، کیونکہ 24 گھنٹوں میں کوئی بھی ایسا لمحہ ہو سکتا ہے جو کہ قبولیت کا ہوتا ہے، ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہے۔ تو میری پیاری بہن، آپ دعا کیجئے، قبول اللہ پاک نے کرنا ہے، اور ہمارے لیے بھی دعا کیجئے گا، میری سب پیاریوں کے لیے، حسنین کے لیے بھی دعا کیجئے گا، اللہ پاک آپ کے حق میں، ہم سب کے حق میں قبول فرمائے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ اور جو سیکنڈ کوسچن ہے وہ شامل کرنا چاہوں گی، اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپی، میرا آپ سے یہ سوال ہے، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں آپی، میرا پورا یقین ہے کہ میری دعا قبول ہو جائے گی، لیکن آپی پھر بھی کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، تم دعا کیوں کر رہی ہو؟ مجھے انتظار رہے گا کہ آپ میرے سوال کو ضرور شامل کریں گی۔ وعلیکم السلام میری پیاری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ بیٹا جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کے کہنے سے کبھی بھی دعا کو آپ لوگوں نے کرنا چھوڑنا نہیں ہے، آپ لوگوں نے دعا کو کرتے رہنا ہے، قبول اللہ پاک نے کرنی ہے، اللہ پاک نے آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے تو ہی آپ دعا مانگ رہی ہیں، اللہ پاک کے حکم سے ہی آپ کو جو ہے دعا کی توفیق ملی ہوئی ہے، اور کسی کے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے تو آپ دعا کیجئے، اور بار بار کیجئے، اور مسلسل کیجئے، اللہ پاک کے حکم سے ہی دعا کی توفیق مل پاتی ہے۔ آپ بالکل مایوس نہ ہو، لوگ کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے ہیں، آپ دعا کیجئے، اور جو بھی آپ مانگ رہی ہیں اللہ پاک سے مانگ رہی ہیں نا، اور آپ کا یقین ہے کہ آپ کو ملے گا، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، بس آپ مانگیے، اللہ پاک ضرور آپ کے حق میں، ہم سب کے حق میں دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ۔ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ لوگ اگر کسی کو کچھ نہیں دے سکتے ہیں تو کیوں لوگ جو ہے کسی کو نیگیٹو پوائنٹ دیتے ہیں یا نیگیٹو تھاٹ دیتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو یہ بھی کہنا چاہوں گی، میرے پاس کافی میری پیاری بہنیں مجھ سے اس بات کو ڈسکس بھی کر رہی ہوتی ہیں کہ آپ ہی کسی نے مجھے کہہ دیا میری دعا قبول نہیں ہوگی، تم بلا وجہ جو ہے ایک لا حاصل چیز کے پیچھے بھاگ رہی ہو، یا تمہیں کوئی رستہ نظر نہیں آئے گا، تمہاری منزل ادھوری ہے، تمہاری کہانی ادھوری ہے۔ بیٹا کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اور جو آپ کو بول رہے ہیں نا ان کو اپنے آنے والے لمحے کا، آنے والے منٹ اور سیکنڈ کا بھی نہیں پتا ہے، تو وہ اتنے شورٹی کے ساتھ کیسے بول سکتے ہیں؟ تو آپ کو اللہ پاک نے توفیق دی ہے، آپ اللہ پاک سے مانگ رہے ہیں، لوگوں کی باتوں کو مت سوچا کریں، اگنور کیا کریں، ایسے لوگوں کی ہدایت کے لیے اپنے لیے میرے لیے بھی دعا کیا کریں، اللہ پاک آپ سب کو بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریو، آج کی جو پہلی میریکل سٹوری ہے، میریکل آف درود ابراہیم، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم، سے پہلے تو آپ کے اور نینو کے لیے اور آپ کی پیاریوں کے لیے میرے دل سے دعا نکلتی ہے،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کے حق میں قبول فرمائے اور حسنین کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر آپ کے ساتھ ہمیشہ رکھیں اور اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائیں، آپ کے والدین کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور اللہ پاک میرے نصیب کو بھی بہت بہت اچھا اور بہترین کریں انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ میری بہن، آمین آمین ثم آمین۔ کہتی ہیں کہ آپ ہی میں نے آپ کی ویڈیوز کو سن کر بہت ہمت اور حوصلہ حاصل کیا ہے، میری والدہ بھی آپ کی ویڈیوز کو سنتی ہیں، آپ ہی اللہ پاک نے آپ کو ذریعہ بنایا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قریب کرنے کے لیے۔ بس کہہ لیں کہ آپ کے چینل سے میں جڑی ہوں، اپنی دعاؤں پر توکل اور یقین آتا جا رہا ہے کہ سبھی پیاریوں میں سے میں بھی آپ کی ایک پیاری ہوں جو کہ آپ کو اپنی میریکل سٹوری سنانا چاہتی ہوں۔ بھی میں نے آپ کو لاسٹ ایئر رمضان کے بعد جو ہے فالو کرنا شروع کیا تھا اور اس کے بعد آپ ہی جو میریکل سٹوریز آپ کی آ رہی تھی ان کو میں جو ہے سنتی جا رہی تھی اور جو کچھ آپ بتاتی تھی ویڈیوز میں وہ سب کچھ جو ہے میں اپنی زندگی میں شامل کرتی جا رہی تھی۔ میری والدہ بھی جو ہے آپ کو فالو کرتی تھی۔ اس کے بعد آپ ہی لاسٹ اگست میں کچھ مشکل دنوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، میرے نانا جان کو جو ہے آپ ہی کینسر ڈائگنوز ہو گیا تھا، ہم بہت زیادہ جو ہے آپ ہی اس ٹائم ٹف ٹائم سے گزر رہے تھے، ہم نے آپ ہی بہت دعائیں کی، انہیں تھوڑی راحت تو ملی لیکن آپ ہی اکتوبر میں انتقال ہو گیا، اللہ پاک انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ ہی بات کچھ یوں ہے کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں اور اپنی پریکٹس کرتی ہوں پچھلے 2 سالوں سے، اس کے بعد میں نے کچھ کورسز بھی کیے ہوئے ہیں۔ آپ ہی دسمبر میں نے جاب کے لیے اپلائی کرنا شروع کر دیا تھا، آپ کی سٹوریز کو فالو کرتے کرتے میں نے درود ابراہیم کو اپنی زندگی میں شامل کیا اور بس پھر آپ ہی یہاں سے میری زندگی بدل گئی اور ساتھ ہی ساتھ آپ ہی سورہ یوسف بھی پڑھتی تھی اور آپ ہی جتنا کچھ آپ کی ویڈیوز میں بتایا جا رہا تھا وہ سب کچھ میں پڑھ رہی تھی۔ یہ تو کرشمہ ہی ہوا ہے کہ اللہ پاک نے ہم پر رحم کیا، ساتھ تہجد کی نماز کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجات کے اور آپ ہی 444 مرتبہ اللہ الصمد میں ڈیلی پڑھا کرتی تھی، اول آخر درود ابراہیم کے ساتھ اور دعائیں کیا کرتی تھی۔ پھر آپ ہی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی کہ مجھے ورک فرام ہوم جو ہے وہ جاب مل جائے، میرے بہتر ہو جائے، میرے لیے آسانیاں ہو جائیں، جو تھا کہ جیسے کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں اور میری آپ ہی یہی کوشش تھی کہ مجھے جو ہے آپ ہی گھر سے ہی پیشنٹس وغیرہ کو دیکھنا پڑے اور مجھے کو اس طریقے سے جو ہے گھر کی ہی جاب مل جائے۔ اب آپ ہی ایسا ہوتا ہے کہ مجھے ایک جگہ سے انٹرویو کال آتی ہے اور آپ ہی تقریباً 3 راؤنڈ سے جو کہ آپ ہی مجھے اٹیمپٹ کرنے تھے۔ اب آپ ہی 15 دنوں میں میری زندگی میں یہ معجزہ ہوتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں درود ابراہیم پڑھ رہی تھی اور آپ ہی جو قرآن پاک کی آیت میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی ہے وہ بھی میں پڑھ رہی تھی۔ الحمدللہ آپ ہی اللہ پاک نے 15 دنوں کے اندر اندر میری دعا کو قبول کیا اور آپ ہی مجھے بہت ہی اچھی جگہ سے آفر بھی آ گئی اور آپ ہی میں سلیکٹ ہو گئی اور آپ ہی ایک ہی مہینے میں نے جو ہے جوائن کر لیا الحمدللہ۔ لیکن آپ ہی کہتے ہیں نا کہ نظر بر حق ہے، بس ایسا ہی ہوا کہ مجھے 1 ویک ہی ہوا تھا وہاں پر جوائن کیے ہوئے، میرا دل بہت زیادہ بے چین رہنے لگ گیا تھا اور میں بہت زیادہ پریشان رہتی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ آخرکار ہو کیا رہا ہے۔ یہ ساری بے چینی اور جو میری عجیب سی کنڈیشن ہو چکی تھی یہ سارا کا سارا آپ ہی بیچ میں جو تھا وہ نظر کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ یہ اللہ پاک سے اس وقت میں مدد مانگی اور میں نے اللہ پاک سے کہا کہ اللہ پاک آپ کے حکم سے ہی یہاں پر مجھے جاب ملی ہے، بس اللہ پاک آپ نے ہی میری مدد فرمانی ہے۔ اب آپ ہی الحمدللہ وہیں پر جو ہے اللہ کا شکر ہے کہ اب میں بہترین طریقے سے جاب کر رہی ہوں۔ یہ ڈر رہتا ہے کہ اللہ پاک مجھے عبادت سے کبھی دور نہ کر دیں۔ بھی میں بتانا چاہتی ہوں جو لوگ پریشان ہیں اپنی جاب کے سلسلے میں یا کسی بھی ایسے معاملے کی وجہ سے وہ درود ابراہیم کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، تہجد پڑھیں، سورہ یوسف پڑھیں اور آپ ہی میں ڈیلی جو ہے سورہ قریش بھی 100 مرتبہ پڑھا کرتی تھی اول آخر درود ابراہیم کے ساتھ۔ آپ ہی ہم ادھر ادھر تو بھٹکتے ہیں، ہم اللہ پاک کے جب قریب ہو جائیں تو ہماری زندگی کے خود بخود سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ بس اللہ پاک نے آپ ہی یہ خاص کرم مجھ پر کیا اور میرے آپ ہی دل کی جو دعا تھی اس کو قبول کیا، اللہ پاک کا شکر ہے۔ آپ لازمی میرے نانا جان کے لیے بھی دعا کروائیے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ انہی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے جو کہ اللہ پاک نے میرے دل کی تمام دعاؤں کو قبول فرمایا ہے۔ آپ ہی بس میری امی تھوڑی سی میرے لیے پریشان رہتی ہیں، بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ پاک جو ہے میرے نصیب کو جگا دے۔ ڈیلی سورہ یوسف پڑھ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں، آپ نے بھی دعا کروانی ہے کہ اللہ پاک سب کے حق میں بہترین کریں اور میرے حق میں بھی بہترین کریں۔
बस आप ही अल्लाह पाक का शुक्र और करम है कि दरूद इब्राहिम ने मेरी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया और ये मौजिज़ात जो है मेरी ज़िंदगी में हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक आपकी सब प्यारियों के लिए भी खूबसूरत मौजिज़ात करें और अल्लाह पाक सबके दिल की दुआओं को भी कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह मेरी बहन। अल्लाह पाक आपको बहुत बहुत खुश रखें और अल्लाह पाक आपको अपने ईमान में रखें। आपका बहुत नेक नसीब हो। अल्लाह पाक आपके नाना जान को जन्नत और फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। अल्लाह पाक आपके वालिदैन को आपकी खुशियां नसीब फरमाए इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी प्यारियों, अगर कोई भी जॉब की वजह से या किसी भी मामले की वजह से परेशान है तो जैसे कि इन्होंने बताया है कि दरूद इब्राहिम इन्होंने पढ़ा है और जिस तरीके से इन्होंने बताया है आप लोग भी पढ़िएगा और जो आयत इन्होंने बताई है वो मैंने स्क्रीन पर मेंशन भी कर दी है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा इंशाल्लाह जैसे अल्लाह पाक ने इनकी दुआ को कबूल फरमाया है और अब ये जॉब भी कर रही हैं जो इनके दिल की ख्वाहिश थी वो अल्लाह पाक ने कबूल फरमाई है और माशाल्लाह डॉक्टर भी बन चुकी हैं। अल्लाह पाक सबके दिल की दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और अब जो सेकंड मिरेकल स्टोरी है, मिरेकल ऑफ दरूद इब्राहिम, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। और ये मेरी प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलामु अलैकुम आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह पाक आप सबके दिल की दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप ही ऐसा है कि मैं आपको अपनी और अपनी बहन की मिरेकल स्टोरी बताना चाहती हूँ जो कि अल्लाह पाक ने हम पर करम किया है। मैं अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी हूँ। मुझसे जो आप ही छोटे भाई हैं उनकी माशाल्लाह से शादी हो चुकी है। भाई से छोटी बहन है उनकी भी शादी हो चुकी है और आप ही अभी जो एक छोटी बहन रहती हैं वो अभी अपनी स्टडीज को कंप्लीट कर रही हैं। अब आप ही ऐसा था कि मैं घर की सबसे बड़ी हूँ लेकिन आप ही पता नहीं अजीब सी रुकावट जो है वो मेरे रिश्ते में आ चुकी थी और मैं माशाल्लाह से एजुकेटेड हूँ, इंडिपेंडेंट भी हूँ, जॉब भी करती हूँ, लेकिन आप ही पता नहीं प्रपोजल्स आते थे किस वजह से इनकार हो जाता था, कुछ समझ नहीं आती थी। तो अब आप ही होता कुछ यूँ है कि मेरे लिए जो है आप ही यूनिवर्सिटी टाइम में यूनिवर्सिटी से ही मेरे फेलो थे, मेरे लिए प्रपोजल सेंड किया था लेकिन आप ही मेरे घर वाले नहीं मान रहे थे। वो इस वजह से कि आप ही उनकी कास्ट जो थी वो टोटली डिफरेंट थी। फिर हम लोग जो है आउट ऑफ कास्ट जाके रिश्ते नहीं करते हैं। आप ही भाई का रिश्ता भी फैमिली में हुआ और आप ही छोटी बहन का रिश्ता भी फैमिली में ही हुआ है। आप ही उस वक्त मेरे घर वालों ने इनकार कर दिया। फिर कहीं ना कहीं पर मैं अल्लाह ताला से दुआएं करती जा रही थी और मुझे यकीन था कि अल्लाह पाक जरूर मेरी दुआ को सुन लेंगे। अब आप ही काफी अरसे का वक्त था जबकि मैं अल्लाह पाक के करीब भी हो गए और दुआएं करती जा रही थी और बस फिर आप ही ऐसा था कि इशा की नमाज के बाद 440 मरतबा दरूद इब्राहिम में पढ़ा करती थी और ये आप ही मुझे जो है मेरी खाला की बेटी ने बताया था। तो बस फिर आप ही इसी तरीके से मैं दरूद इब्राहिम पढ़ती जा रही थी। अब आप ही कभी कभार तो ऐसा होता था कि लादादात पढ़ती थी लेकिन आप ही इशा की नमाज के बाद तो मेरी पक्की रूटीन बन चुकी थी और कई सालों की रूटीन थी कि मैं आप ही इशा की नमाज के बाद जो है 440 मरतबा 440 टाइम्स जो है दरूद इब्राहिम लाजमी पढ़ा करती थी और अल्लाह ताला से दुआएं किया करती थी। अब आप ही मुझे मेरे घर वाले कहते थे कि लगता है किसी ने कुछ करवा दिया है, बंदिश हो गई है, जादू हो गया है। सारी बात आप ही वक्त मुकर्रर होने की होती है जो आप ही पल भर में आ जाता है। अब आप ही ऐसा होता है कि जैसे कि मैं अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ थी, जॉब वगैरह कर रही थी, अपनी लाइफ को आगे लेकर चल रही थी। दौरान मेरी अम्मी ने दोबारा से जो है एक आंटी को रिश्तों के लिए बोला और आप ही वो आंटी काफ़ी रिश्ते वगैरह लेकर आ रही थी लेकिन आप ही तकरीबन वो 4-5 रिश्ते लेकर जब आई हैं फिर कोई बात नहीं बन सकी तो अम्मी ने कहा कि बस अब एक और रिश्ता लेकर आओ, अगर जो है बात ना बन सकी तो मैं जो हूँ इस बारे में नहीं सोचूंगी और बस जब होना होगा इसका रिश्ता हो जाएगा। अब जाहिर है आप ही अम्मी भी थक चुकी थी, लोगों की बातें भी अजीब अजीब तरह की थी। अल्लाह पाक ने अब मेरी ज़िंदगी में ऐसा मौजिज़ा किया कि जो इंसान आप ही मेरी यूनिवर्सिटी के फेलो थे उन्हीं का प्रपोजल जो है आप ही दोबारा से हमारे घर आता है और आप ही आता उन्हीं आंटी के थ्रू है क्योंकि आप ही उनका भी जो है रिश्ता उस दौरान नहीं हो चुका था। अब आप ही जब उनका प्रपोजल दोबारा मेरे लिए आया तो वहां पर मेरे पेरेंट्स ने कहा कि बस अल्लाह पाक की ही मर्जी है, जब इतने सालों से इस लड़के का भी नहीं हुआ रिश्ता और हमारी बेटी का भी नहीं हुआ तो बस फिर हम लोग जो है इस चीज को क्यों इशू बना रहे हैं। कास्ट की वजह से जो है पहले भी इस रिश्ते को इनकार किया। बस आप ही सारी बात होती है कि अल्लाह पाक ने इंसान को अपने करीब करना होता है। अल्लाह पाक ने आप ही मुझे अपने करीब किया और मेरे दिल में आप ही यकीन था कि मेरी दुआ जरूर कबूल होगी और आप ही
الحمدللہ اب میری دعا قبول ہو چکی ہے، میرا نکاح ان کے ساتھ ہو چکا ہے اور آج میں آپ کو اپنے گھر سے اپنی کہانی بھیج رہی ہوں۔ اللہ پاک نے دیکھی کیسے وسیلہ بنایا کہ دوبارہ بھی جب پرپوزل آیا اور آپ ہی میری امی بالکل ہمت ہار چکی تھی، میں خود بھی ہمت ہار چکی تھی، امی کو سمجھاتی بھی تھی، لیکن آپ ہی جب پرپوزل آیا تو اسی انسان کا آیا جو کہ آپ ہی میرے یونیورسٹی فیلو تھے، اور اب آپ ہی وہ بھی کہتے ہیں کہ میں بھی تمہیں اپنی دعاؤں میں مانگتا تھا، اللہ تعالیٰ سے کہتا تھا کہ اللہ پاک آپ سب کر سکتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہ کس حال میں ہے، کیونکہ آپ ہی اس دوران ہمارا کوئی بھی آپس میں رابطہ نہیں تھا، بس آپ ہی الحمدللہ اللہ پاک نے ہم دونوں کو ایک دوسرے سے ملوا دیا اور ہمارے لیے درود ابراہیم پڑھنے سے یہ معجزہ ہوا ہے۔ آپ ہی مجھے یاد ہے کہ جب میں جو ہوں قبول ہے بول رہی تھی اس ٹائم میرے آنسو نہیں رک رہے تھے، اور آپ ہی مجھے ہچکیوں کی کیفیت بھی یاد ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کس طریقے سے شکر ادا کروں کہ اللہ پاک تو کسی بھی لمحے میں دعاؤں کو قبول کر سکتے ہیں۔ اتنی ایج ہو گئی تھی، پریشان تھی، لیکن اللہ پاک نے میری دعا کو سن لیا، اور میری امی اور میرے ابو کو بھی اللہ پاک لمبی زندگی عطا فرمائے، جن کا دل اللہ پاک نے نرم کیا، اور آپ ہی انہوں نے پورے خاندان کو ایک طرف رکھ کر میری خوشی کو ترجیح دی اور اللہ پاک کی رضا کو مانتے ہوئے اس فیصلے کو قبول کیا۔ اللہ پاک آپ ہی سب لڑکیوں کا نصیب اچھا کرے، لڑکوں کا نصیب اچھا کرے، اور بہت ساری سب کو خوشیاں عطا فرمائے۔ اب آپ ہی میں آپ کو اپنی بہن کی جس کی شادی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ پہلے ہو چکی ہے، تو آپ ہی اس کے بارے میں بتانا چاہوں گی۔ اس کی شادی کو جو ہے آپ ہی 1.5 سال ہو چکا تھا، ایکسپیکٹ کر پا رہی تھی۔ اب آپ ہی ایسا تھا کہ اتنا عرصہ تو نہیں تھا، سسرال والے سپورٹیو تھے اور آپ ہی وہ ایسی ویسی کوئی بھی جو بات ہے نہیں کرتے تھے، لیکن آپ ہی میری بہن بہت زیادہ پریشان رہتی تھی۔ اب آپ ہی اس کو بھی جو ہے جیسے کہ آپ ہی میری خالہ کی بیٹی نے مجھے درود ابراہیم پڑھنے کے بارے میں بتایا تھا، وہ بھی آپ ہی اسی طریقے سے درود ابراہیم پڑھتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سورہ یوسف بھی پڑھتی تھی، اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعا کر رہی تھی، تو بس پھر آپ ہی اللہ پاک نے اس کی دعا کو قبول کیا ہے، پاک نے اسے بہت ہی پیارے بیٹے سے نوازا ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے۔ آپ دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک اس کے بیٹے کو لمبی زندگی سے تندرستی بھی عطا فرمائے۔ جو بہنیں یہ دعا آپ کو کہتی ہیں اولاد کے لیے، اللہ پاک انہیں نیک اور صالح فرما بردار اولاد عطا فرمائے، اور حسنین کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور نیک بنائے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری بہن، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی پیاری میریکل سٹوری ہم تک پہنچائی ہے۔ تو میری پیاریوں دیکھو، اللہ پاک ضرور سنتے ہیں، معجزات ہوتے ہیں، بے شک معجزات ہوتے ہیں۔ اللہ پاک سے مانگیے تو صحیح، اللہ پاک سے بات تو کیجیے، دعائیں تو کیجیے، اور پھر دیکھیے اللہ پاک کیسے کسے کہانیاں جو ہیں مکمل کر دیتے ہیں اور اللہ پاک آپ کو خوش کر دیتے ہیں انشاءاللہ۔ تو میری پیاریوں جیسے کہ انہوں نے جو ہے بتایا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد 440 ٹائمز یعنی کہ 440 مرتبہ درود ابراہیم بھی پڑھتی تھی۔ بتایا ہے کہ ویسے بھی درود ابراہیم بہت زیادہ پڑھتی تھی، ان کی بہن پر بھی اللہ پاک نے کرم فرمایا ہے۔ تو آپ لوگ بھی اپنی زندگی میں درود ابراہیم کو شامل کیجئے، اور پھر دیکھیے کہ آپ کی زندگی جو ہے کیسے بدلتی ہے اور کیسے معجزات ہوتے ہیں۔ اللہ پاک سب کے حق میں بہترین کریں، اور اللہ پاک سب کو بہت بہت ساری خوشیاں عطا فرمائیں، اور جو لوگ جہاں جہاں پر مجھے سن رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے دلوں کی دعاؤں کو، حاجات کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے دکھ درد غم پریشانیوں کو دور فرمائے، حاسدین کے حسد سے، دشمنوں کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ جو بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں نیک اور صالح فرما بردار اولاد عطا فرمائے، اور جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے گھروں کے رزق میں برکت عطا فرمائے، رحمتیں برکتیں فضیلتیں نازل فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاری اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، حسنین اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔